جیسا کہ سوشل میڈیا پر آج کل ایک آواز بڑی وائرل ہے کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ایسا پوڈ کاسٹ ہے، میں ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ ان کو متوجہ کر کے کہنا چاہوں گی کہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں بکرا کھاتے ہوئے کیسی ہی لگیں گی. حالانکہ بکرا ایک عام چیز ہے، کھانے والی چیز ہے، سارے کھاتے ہیں، لیکن اس کا اس طرح برملا اظہار کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بھی وہ دیکھی ہے اور لوگ اس کے بارے میں اپنے ظاہر ہے کہ جو ان کو سینس ہے وہ ریمارکس دے رہے ہیں، لیکن میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر. جب میں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں یہ مکمل دیکھوں. میرے پاس جب کہ 2 منٹ بھی نہیں ہوتے ہوئے ویڈیو دیکھنے کے، لیکن میں نے 58 منٹ کی یہ پوری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے. اچھا. یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے. ہم ایک دم ایک چیز لے کے، کیونکہ وہ ایک کلپ لیا ہوتا ہے، اس کلپ کی بیس پہ ہم ایک رائے نہیں قائم کر سکتے. صحیح. اور جب میں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی تو میں حیران ہو گیا. چند دن پہلے کی بات ہے، بلکہ میرے استاد محترم ہیں بابا جی عرفان الحق صاحب، جو کہ روحانی اسکالر ہیں اور پوری دنیا میں جانے مانے ہیں. ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم گفت و شنید کر رہے تھے تو میں نے بابا جی سے یہ کہا کہ بابا جی میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوں، جو نئی جنریشن ہے یہ بہت ایک دم جواب دیتے ہیں، ایک دم یہ کرتے ہیں، اپنی ڈریسنگ کا خیال نہیں کرتے اسلام کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری رائے ہے، لیکن میں نئی جنریشن سے بہت مطمئن ہوں. ان میں جو خاصیت ہے وہ ہم میں خاصیت نہیں تھی، جو ہم بے شک 50 60s کے جو پیدا ہونے والے ہیں، 70s 80s کے بھی پیدا ہونے، ہم میں وہ خاصیت نہیں تھی جو اس نئی جنریشن میں. نے کہا بابا جی آپ نے بات کی ہے، اس میں 2 میرے کویشچن آ جاتے ہیں، ایک میں کروں گی ایک بعد میں، کیونکہ پھر ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں. مطلب کہ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا اس بارے میں، انہوں نے کس وے میں آپ کو یہ پازیٹیو؟ انہوں نے ایک ریزن بتائی. آپ نے صحیح کوشچن کیا ہے. انہوں نے ایک بڑی ویلڈ ریزن بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ، ان میں ایک خوبی ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے ساری، جو 2001 کے بعد کی، ساری 2000 کے بعد کی پیدا ہونے والے ہیں، جو یہ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، بولتے دل سے ہیں. ایسا ہی بولتے دل سے ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک جو ہے وہ مثال دی منافق کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انسان کو بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے، گرے نہیں ہونا چاہیے. بلیک اینڈ وائٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو کہہ رہے ہیں میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، چوری کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا مومن ہونا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایسا جو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھی ہے، حج عمرے بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ گرے شخص، اس کا دل گرے ہے، اس کا دل جو ہے، اب وہ اس کا مومن ہونا زیادہ مشکل ہے. یہ جو نئی جنریشن ہے، میں نے جب بابا جی نے یہ بات کی تو میں حیران ہو گیا. اب جب میں نے اس لڑکی جس کا نام فریخہ فاروق ہے، مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، ہم تو ظاہر ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. جب میں نے اس کا پورا انٹرویو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس لڑکی نے جو باتیں کی ہیں ان میں مجھے نہیں لگتا کہ اس نے 1% بھی جھوٹ بولا ہے. نمبر 1، اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ میں بکرا نہیں کھاتی، لڑکیاں بکرا کھاتے کیسے، اس نے بکرے کی ایک جسامت کو دیکھا کہ بکرا ایک بڑا جانور ہے، ایک چھوٹا جانور نہیں ہے. تو اگر بکرا کھانا مشکل ہے تو بھینس تو پھر اس سے بھی مشکل ہونی چاہیے. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں یا میں پبلک سے یہ سوال کروں، کتنی ہماری نئی جنریشن ہے، ہمارے گھروں میں عام متوسط گھرانے میں یہ جو نئی لڑکیاں ہیں، جو نئی جنریشن ہے، یہ بکرا نہیں کھاتی. مزے کی بات بتاؤں، ہم نے بھی اپنے بچپن میں نہیں کھایا ہوا. یہ تو ہمیں شادی کے کافی سال گزرنے کے بعد احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں طاقت والی چیزیں ہیں، یہ کھانے ضروری ہیں، بڑھاپے میں کام آئیں گی. تو یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک جانور کو ذبح کیا گیا، اتنا خون نکلا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیونکہ عید میں تو بکری ذبح ہوتا ہے، مرغیاں تو ہوتی نہیں ہیں. اب یا تو یہ بچے جا کے مرغیوں کو دیکھیں نا کہ کتنے گند میں وہ پال رہی ہوتی ہیں یا کتنی بدبو سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ مرغیاں کھانا چھوڑ دیں. ظاہر ہے ماں باپ ہی لے کر آتے ہیں. لیکن جو میں نے تھوڑا سا ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا نا، اس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں جس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ گھاس پھوس کھانے والی لڑکی ہے، اس نے صاف کہا جی کہ میں بریانی نہیں کھاتی اور یہ نہیں کھاتی وہ نہیں کھاتی. مطلب کہ بھون کے ہر چیز کو جب آپ جلا دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کیسے ہی کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ایکشن
ساتھ وہ اپنے جو ہاتھ دکھا رہی ہے، ناخن دکھا رہی ہیں، نیلز جو اس نے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بتا رہی ہے ساتھ کہ یہ بہت ہی ایکسپینسو ہیں جی. اور ہر ویک جو ہے وہ نیا ایک 40,000 45,000 کے لگتی ہیں. تو اس کے بارے میں پھر جیسے بابا جی نے کہا جی کہ نئی جنریشن سے وہ بہت خوش ہیں. بلیک اینڈ وائٹ ہیں یہ لوگ، گرے نہیں ہیں. منافق، ان کا دل منافق نہیں ہے، بظاہر یہ ہمیں نظر آتی ہیں بڑے روڈ ہیں، لیکن جب یہ اسلام کی طرف آتی ہیں تو صحیح دل سے آتی ہے. دیکھیں میں نے بھی یہ دیکھا ہے، میرے گھر میں بھی مطلب نئی جنریشن ہے، یہ بچے نمبر ایک اسی وقت آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہاں غلط ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ کسی اینگل سے وہ بدتمیزی لگتی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بعض دفعہ غلط کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس نے بتایا نا کہ یہ ناخن کتنے ہیں. اس نے بتایا کہ اس کے جو وہ ڈائمنڈس کے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں یا جو نیکلس پہنا ہوا ہے، سب کچھ اس نے اس کی قیمت بتائی ہے. کتنی ہمارے پالیٹیشینز ہیں، خواتین ہیں جو کروڑوں کے پہن کے جاتی ہیں، اور اگر جب میڈیا میں ان کو آ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا مہنگا پرس استعمال کیا تو وہ کہتی ہیں کیوں کہا. جب وہ کہتی ہیں کہ کیوں ہمارے پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں جی کہ ہم نے کتنے مہنگے جوتے پہنے ہیں کتنے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گرے ہارٹ ہے. اب اس بچی کا جو ہے، دیکھیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جی کچھ تھوڑا سا ڈفرینس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بابا جی کی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے نا کہ اس کا، اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نیت کیسی ہے. اس کی نیت جو ہے وہ اسٹریٹ ہے، وہ بالکل سیدھی ہے، جو بات اس کے دل میں ہے وہی کر رہی ہے، ہر لحاظ سے اس نے کہا. اور پھر اس نے جب دیکھیں اب اس نے دوسری بھی پوڈ کاسٹ میں جب بات ہوئی، اس نے یہ تو کہہ دیا کہ میں بکرا نہیں کھاتی اور وہ سوشی وغیرہ یا کریب اور یہ والا سب کچھ کھاتی ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے روٹی پکانی آتی ہے اور میں گول روٹیاں پھلکا بناتی ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے ایکسپینسو نیل لگا کے وہ روٹی بنا سکتی ہوگی؟ یہ اس نے پروگرام کے لیے لگوائے، جب وہ انٹرویو اس نے لینے ہوتے ہیں نا، جب وہ بتا رہی ہے کہ ہفتے کے ہفتے میں لگاتی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے روٹی بنانی آتی ہے اگر ضرورت پڑ جائے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ بڑے متوسط ہوتے ہیں، بچپن ہمارا پتہ نہیں کیسے گزرا ہوتا ہے، ہماری نظر میں پیسوں کی اہمیت، اور ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہماری مائیں جو ہوتی ہیں نا بچپن سے ہی وہ ہمارے اندر فیڈ کرتی رہتی ہیں کہ آپ کا ایک باپ کمانے والا ہے، پیسے بہت کم ہیں، اپنی خواہشوں کو مارو. ہم خواہشیں مارتے مارتے ہی اب دنیا سے چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں. لیکن میں یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک فیور لینا چاہوں گی، جیسا کہ تقریباً ہماری ہر چیز پر ہی ٹیکس لگ چکا ہے، ہمارے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے. سورج پہ لگ گیا تو سانس پہ تو بنتا ہی ہے. وہی نا. تو میں ایک فیور اور چاہوں گی کہ یہ جو لوگ یہاں ایسے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے اپنی چیزوں کا، اپنے ڈریسز کا، اپنے میک اپ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ان کا شو آف کرتے ہیں، اور وہ غریب بچیاں جو ان کو دیکھ کے وہ بس نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے مائنڈ میں، پھر اس کے بعد وہ گھر والوں کو تنگ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، وہ نہیں دے سکتے، والدین پھر وہ تنگ پڑ کے ان کی مار کٹائی، آپس میں لڑائی جھگڑے، کبھی وقت سے پہلے شادیاں کر دینا، پھر اس کے بعد پھر جلدی طلاقیں بھی ہو جانا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگلے بھی ایسے ہی حالات. اسلام آباد میں ہر گھنٹے میں 38 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں لڑکیاں خلا کے لیے کہہ رہے ہیں، لڑکے نہیں کہہ رہے، لڑکیاں کہہ رہی ہیں، اور وہ بھی لو میرج پہ خلا مانگ رہی ہیں. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ اٹھایا ہے وہ 100%. فار ایگزامپل یہ جو ولاگرز ہیں یہ ہمارے ہی مطلب ہم ان کے ویور ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان کے ویورز ہیں، تو ان کی مہینے کی آمدن 50 لاکھ 1 کروڑ ہے. اگر یہ 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا پرس لیں اور یہ گاڑی اگر خریدتے ہیں 4 کروڑ کی، تو اسی پیسے سے ہی یہ کماتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے. اب وہ لڑکیاں جو کہ پیار محبت اور عشق میں پڑھ کے شادی تو کر رہی ہیں، اسلام آباد کی ہی میں صرف بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کا یہی اشر ہوگا. اب جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو عشق کا بھوت تو ظاہر ہے کہ شادی کے بعد اتر جاتا ہے. یہ شادی سے پہلے ہی سارا بہت ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے. اب جب ایک نارمل روٹین کی لائف شروع ہوتی ہے، چلو جی اب مجھے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلاؤ. اب وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھائی ہوٹل میں جاؤں گا تو 10-15 ہزار تو بل آ جائے گا، مشکل سے میری سیلری لاکھ کے آگے پیچھے ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. اب وہیں پہ وہ کہہ دیتی ہے نہیں جی میں اب مجھے تو اسٹیٹس لگانا ہے. ایک وجہ میں بھی بتاتی ہوں نا، جیسے ہمارے بڑے قریبی اچھی ویل آف فیملی دیکھنے میں لگ رہی ہے، شادی ہوئی ہے، بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے دبئی گئے ہیں. اب دبئی میں جب شاپنگ مال میں گئے ہیں تو بیگم نے لیتے میں 10 لاکھ والا بیگ اٹھا لیا، پھر اسی طرح جیولری اور کچھ اور چیزیں لی. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ایسی چیزیں لیتی ہوں. اور گھر آئے ہیں واپس، پہلے نمبر پہ طلاق دی ہے، اس کو فارغ کیا. انہوں نے کہا میں تو تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا، نہیں چل سکتا تھا. لیکن شادی سے پہلے 3 سال وہ اسی طرح جاتے رہے ہیں، شاپنگ کرتے رہے ہیں، اس وقت نہیں منع کیا گیا. تو اس میں قصور تو پھر لڑکے والوں کا
بھی ہے. اسی لیے تو بزرگ کہہ گیا نا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دے، اسی لیے کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو انٹرویو ہے میں اس کو مطلب بیسیکلی میں بڑا پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں. اور مجھے اب یہ جو لڑکی ہے بڑے ہی امیر گھرانے کی ہے، وہ بڑی جائیدادوں کی بات کر رہی ہے، سب کچھ ہے. تو ظاہر ہے امیر گھرانے کے ان کے لیونگ سٹائلز اور ہوتے ہیں. ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم بڑی کیلکولیٹڈ سی زندگی گزارتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو کیلکولیشن شروع کرتے ہیں، اور رات سوتے ہوئے بھی یا ہمارے اگر کوئی ذکر چل رہا ہوتا ہے یا کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے. آپ سب کا ایسا ہی ہے. تو ان لوگوں کی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے. اس نے اگر 40,000 کے نیل لگائے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فار ایگزامپل جو بندہ اگر 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے تو وہ مہینے کا اگر 3 لاکھ 5 لاکھ اپنے اوپر لگا رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم اگر 10,000 کما رہے ہیں، 10,000 میں سے اگر 3,000 ہم اپنی ڈیکوریشن پہ لگا دیں گے تو بات ختم ہوگی. گھر کہاں سے چلے گا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو بل ہی نہیں چھوڑتے. تو اس پہ ابھی بہت بات کرنے والی ہے. یہ جو نئی جنریشن کا میں بڑا مطمئن ہوا ہوں. میں تو اس انٹرویو سے خوش ہوا ہوں یہ دیکھ کے کہ واقعی جو بہت امیر گھرانے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جب بات ہوئی ہے نا کہ میرا جسم میری وردی والی، اس نے کہا جی کہ میں اس کے اگینسٹ ہوں. ایسا نہیں ہوتا. خاوند کے حقوق ہیں وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں. وہ مجازی خدا ہے آپ کا، تو اس کو ظاہر اس کے بیہیویئر سے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو مجازی خدا کہا جاتا ہے زمینی، تو اس نے اپنے بیہیویئر سے شو کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کے اوپر اس کو ایز اے خدامہ بنا کے رکھا جائے، نوکرانی بنا کے رکھا جائے. دنیا کی کوئی عورت بھی برداشت نہیں کرتی ہے. تو اس میں بڑے اچھے پوائنٹ بھی ہیں. تو باقی جو اس نے منہ بنائے بریانی سے یا اس سے یا اس سے، تو بچے ہمارے تو ہے. اب دیکھنا ہمارے گھر سبزی پکی ہو بچے نہیں کھاتے، چکن بنا ہو تو کھا لیتے ہیں. کہ جی برگر کا آرڈر کریں، پیزے کا آرڈر کریں. ہم اگر مطلب یہ ہے کہ اپنی اور اس جنریشن کو دیکھیں نا، ہم کہیں جی کہ نہیں تم کو یہ کھانی ہی پڑے گی، کیا ہوگا؟ ریلیشن خراب. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بعض چیزوں میں سے ہمیشہ دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کا میں کوٹ کر رہا ہوں، کال پہ آپ غور کیجئے گا. کسی نے یہ کہا کہ مکھی پورا صاف جسم چھوڑ کر ہمیشہ پھوڑے پر بیٹھتی ہے. وہ شخص جو کسی کی اچھائیوں کو چھوڑ کے ہمیشہ برائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ اس مکھی کی مانند ہے. ایسا ہی جو پورا صاف جسم چھوڑ کے پھوڑے پہ بیٹھتی ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ اچھائی تلاش کرتے ہیں. اچھائی اگر آپ تلاش کریں آپ کو ہر بندہ ہی خوبصورت لگے گا. ایسے ہی ہر بندے میں میرے رب نے کوئی نہ کوئی اچھائی رکھی ہوتی ہے. تو پھر دوبارہ اس ٹاپک پہ کبھی بات کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ. ہاں جی ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.